ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول بس الفت سی ہو گئی ہے، قسط نمبر 18۔ دونوں گھرانوں میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ بیچ کا 1.5 مہینہ جس بھاگ دوڑ میں گزرا اس نے سب کو ہی تھکا ڈالا تھا، لیکن جوش و خروش پھر بھی سب کا دیدنی تھا۔ آج سمرین کو مائیوں بچھانے کے لیے سب شاہ ہاؤس میں موجود تھے۔ فرال، ماروی اور صوبیہ کے ساتھ ان کا کمرہ موتیے اور گیندے کی پھولوں سے سجانے میں مصروف تھی، جو پیلے رنگ کا لباس زیب تن کیے خود بھی ایک خوشنما پھول لگ رہی تھی۔ امائزہ اور ربا کے ساتھ ساتھ ان تینوں نے بھی اسے اپٹن میں نہلا ہی دیا تھا۔ ساری خواتین لاؤنج میں جمع تھیں، جبکہ لڑکیوں نے اس کے کمرے میں ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ پرزور احتجاج کے باوجود لڑکوں میں سے کسی کو بھی اپٹن کی رسم میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ملی تھی، کیونکہ وہ خالص زنانہ رسم تھی۔ حماز اور اس کے چیلوں نے ملک ہاؤس میں دھاوا بولا ہوا تھا۔ زوار ملک نے سختی سے تنبیہ کی تھی کہ جب تک سارے کام اور انتظامات مکمل نہیں ہو جاتے گھر میں کسی قسم کی کوئی ہلڑ بازی نہیں کی جائے گی۔ ان کے سامنے تو سبھی سعادت مندی سے زور و شور سے سر ہلا دیا تھا، لیکن یہاں ان کی گاڑی گھر سے باہر گئی، وہاں پورا ملک ہاؤس کان کے پردے پھاڑ دینے والے میوزک سے گونج رہا تھا۔ ماہ کنان کی اپٹن کی رسم سمرین سے ایک دن بعد کی تھی۔ وہ عجلت میں تھانے کے لیے نکل رہا تھا جب فہام اور سمیر نے اسے کار پورچ میں ہی جا لیا، پھر اس کے لاکھ دھمکانے اور وردی کا لحاظ کیے بغیر اسے اپٹن سے پیلا ہی کر کے چھوڑا۔ وہ غصے سے ان پر برس رہا تھا جو ڈھیٹ بنے دانت نکوستے ہوئے اب ایک دوسرے پہ اپٹن کی بارش کر رہے تھے۔ ان سب کی فیملیز میں کافی اچھے ٹرمز تھے، اس لیے گھر میں آنے جانے پر کبھی کوئی پابندی نہیں تھی کسی پر، لیکن گھر کی عورتوں کی غیر موجودگی میں جو طوفان بدتمیزی وہاں برپا تھا، اگر ان میں سے کوئی دیکھ لیتا تو سر پکڑ کر بیٹھ جاتا۔ اپٹن سے بھرا یونیفارم چینج کر کے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا پورچ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ فون بھی کان سے لگا تھا۔ آئی جی صاحب نے ایک اہم ارجنٹ میٹنگ کے لیے جلد سے جلد پہنچنے کی تاکید کی تھی، لیکن ان شیطانوں کی وجہ سے وہ کافی لیٹ ہو گیا تھا۔ ابھی بھی فون پر سعادت مندی سے جی سر، یس سر کہتے ہوئے 5 منٹ میں پہنچنے کا وعدہ کر رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ جب یہ اچانک سے وہ نہ جانے کہاں سے نمودار ہوا۔ آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھیں، دونوں ہاتھ بھی پشت پر تھے۔ مجھے آفس پہنچنے حماس، اب مزید کوئی بدتمیزی؟ سرد انداز میں سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ اسے اپنی حرکتوں سے باز آنے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن اس کی آدھی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی جب پیچھے سے اس نے مہکتے اپٹن کا پورا باؤل کنان کے سر پہ گرا دیا تھا، جو اس کے بالوں میں سے ٹپک کر چہرے پہ پھسلتا اس کے گریبان میں جذب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کہاں بدتمیزی کر رہا ہے؟ سواش نے شرارت بھری سنجیدگی سے کہتے ہوئے ہاتھ اس کے چہرے پر ملنا شروع کر دیا تھا۔ جہاں نہیں لگا تھا وہاں بھی لگ جائے۔ کمینے میری ضروری میٹنگ ہے۔ وہ بھنا اٹھا، اپنے حلیے کو دیکھ کر اس کا پارا چڑھتا ہی جا رہا تھا۔ پہلے ہی چینج کرنے میں اتنا ٹائم ویسٹ ہو گیا تھا، اب تو آئی جی صاحب نے اسے بے دخل کر کے ہی میٹنگ شروع کر دینی تھی۔ رسم سے زیادہ ضروری ہے؟ اس نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ سواش تیرا بدلہ ادھار رہا۔ پھر سے فون بجنے پر اسے دھمکاتا باہر کی جانب دوڑا، ایک ہاتھ میں رومال پکڑے اس سے چہرہ صاف کرتے ہوئے دوسرے سے وہ ڈرائیونگ بھی کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ انہیں کوس بھی رہا تھا۔ روم میں موجود سبھی آفیسرز اس کے اپٹن سے بھیگی یونیفارم کو کافی معنی خیزی سے دیکھ رہے تھے۔ آفیسر آپ اپنی رسم سے اٹھ کر آئے ہیں؟ کنٹرول چیئر پہ براجمان آئی جی سر نے تن سے اس کے حلیے کو دیکھ کر پوچھا۔ نہیں سر، رسم ابھی نہیں ہے، بس یہ بھائیوں اور دوستوں نے حال خراب کر دیا، شرمندگی سے کہہ کر اپنی کیپ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے اس نے بھی چیئر سنبھالی۔ خیر بیک ٹو دا پوائنٹس۔ سر جھٹک کر وہ ان سب کی طرف متوجہ ہوئے۔ 2 دن بعد برسر اقتدار سیاسی جماعت کے اہم رہنماؤں کا باغ جناح میں بڑے پیمانے پہ جلسہ ہونا تھا۔ سیکیورٹی کے حوالے سے آئی جی صاحب نے اسی لیے ہنگامی اجلاس بلا کر سارا سیکیورٹی پلان اپنی سربراہی میں ترتیب دیا تھا۔ کنان کو ایک ہفتے کا آف ملا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی دن میں 2 سے 3 چکر تو اس کے تھانے کے لگ ہی جاتے تھے۔ ابھی بھی میٹنگ ختم کر کے وہ معمول کے وزٹ پہ اسٹیشن آیا تھا، جہاں پورے دن کی رپورٹ لینے کے بعد چند ایک ضروری ہدایات دے کر وہ ہاسپٹل چلا آیا۔ منہ میں ببل گم چباتے ہوئے شرٹ کی آستین کوہنی تک پلٹتے ہوئے وہ ریسیپشن کے پاس رکا، جہاں اوور آل پہنے ایک ڈاکٹر کاؤنٹر پہ رکھی کچھ فائلز پہ سگنیچر کر رہے تھے۔ ایکسکیوز می ایس پی ماہ کنان نے اس ڈاکٹر کو مخاطب کر کے کہا جو اسے دیکھ کر چونکا تھا، پھر کھل کر مسکرا دیا۔ آپ کو کون نہیں جانتا ایس پی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ گرم جوشی سے مسافر کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ ایم گڈ، مجھ سے آپ سے ایک کام تھا اگر آپ فری ہیں تو۔ یا شور، میری شفٹ ابھی ختم ہوئی ہے، آپ بتائیے کیا کام ہے؟ ٹیبل کے دوسری طرف بیٹھا وہ مصروف سا اپنے پیشنٹ کی رپورٹ پڑھتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ اپنے سامنے موجود درمیانی عمر کے آدمی کو اس سے آگاہ بھی کرتا جا رہا تھا۔
پہلے سے کافی امپروومنٹ آئی ہے. اگر اسی طرح سے آپ پراپر ڈائٹ اور وقت پر دوا کا خیال رکھیں گے تو بہت جلد صحتیاب ہو جائیں گے. جب تک کورس ختم نہیں ہو جاتا یہی میڈیسن یوز کرتے رہیں. نوٹ پیڈ پہ پین گھسیٹتے ہوئے پروفیشنلی انداز میں محو گفتگو تھا جب کوئی بنا دستک دیے دھڑ سے دروازہ کھول کر اندر آیا. صفوان نے حیرت سے نوارد کو دیکھا. سب خیریت ہے کنان؟ صفوان کو جانے کیوں پریشانی نے آ گھیرا تھا. خیریت نہیں ہے، میرے ساتھ گھر چلو، وہ سنجیدگی سے بولا. میری شفٹ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، میرے پیشنٹس باہر موجود ہیں، انہیں ڈاکٹر وارث دیکھ لیں گے. تو پھر ان کے پیشنٹس کون دیکھے گا؟ صفوان نے ایک گھوری وارث پر ڈالی جو شرارت سے مسکرا رہا تھا. وہ بھی یہی دیکھیں گے، تم فی الحال میرے ساتھ چلو. ماں کنان نے خود ہی اسے بازو سے پکڑ کر اٹھا دیا تھا. ارے رکو تو ایک منٹ. وہ دہائیاں ہی دیتا رہ گیا تھا جبکہ کنان کان لپیٹے اسے ہاسپٹل کی عمارت سے باہر لے آیا. اب یہ گھر کی خواتین کب واپس آئیں گی؟ چائے کی طلب سے برا حال ہو رہا ہے. آڑے ترچھے انداز میں صوفے پہ لیٹے ہوئے مشر نے بیزاری سے انگڑائی لیتے ہوئے کہا. صبح سے بھاگ بھاگ کر کام کرتے وہ لوگ اب بے دم ہو کر وہیں پڑے تھے. آجا سمیر اپن بنا لیتے ہیں. فہم نے کھڑے ہوتے ہوئے ساتھ اسے بھی اٹھانا چاہا. کھانے پینے کے علاوہ پکانے سے مجھے کوئی واقفیت نہیں ہے بھائی، سو مجھے تم معاف رکھو. ہاتھ جوڑ کر معذوری ظاہر کرتے ہوئے اس نے سر کو نیچے کشن رکھا. ٹھیک کیا، چل میں چلتا ہوں. مشر اپنی سستی کو ایک طرف رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا. اوئے تو پیے گا؟ فہم نے سنگل صوفے پہ مشکل سے نیم دراز حماس کو کشن کھینچ مارا. کبھی تو انسانوں والی زبان میں بات کیا کر. حماس نے اسے گھورتے ہوئے جھک کر کارپیٹ پہ گرا اپنا فون اٹھایا. پچھلے 1 گھنٹے سے وہ عمائزہ کو ویڈیو کال کے لیے منا رہا تھا. شاہ اس کا منظر دیکھنے کی بے چینی حد سے سوا تھی. آخر کو ساری رونقیں ہی وہاں اتری ہوئی تھیں. پیے گا کیا؟ فہم نے سمیر کے سر سے کشن کھینچ کر وہ بھی شدت سے حماس کو دے مارا. یار کیا جنگلی انسان ہے تو بھی. حملے کے نتیجے میں پھر سے اس کا فون کارپیٹ کو سلامی دینے کے لیے نیچے گر پڑا تھا. اس بار وہ غصے سے بولا. مجھے جنگلی بولا تو نے؟ فہم کے پیشانے پہ فوراً سے کئی بل نمودار ہوئے. بس کر جنگجو. مشر اسے کھینچتے ہوئے کچن میں لے آیا تھا. فریج میں سے دودھ نکال کر لا، میں جب تک پانی چڑھاتا ہوں. کیبنٹ میں سے پین نکالتے ہوئے اس نے فہم کو کہا جو اس کے آرڈر دینے سے پہلے ہی فریج کھول کر اس میں سر دے چکا تھا، جہاں عمائزہ کے شوقوں کے ہاتھوں بنی کئی ہی چیزیں اس کے منتظر تھیں. فہم کی آنکھیں بھوک سے چمک اٹھی تھیں. خوش ذائقہ پائن ایپل کیک، چکن نگیٹس، دہی بڑے اور چاٹ نکال کر اس نے سلیقے سے ٹیبل پہ سجانے کے بعد دودھ کا پیکٹ نکال کر مشر کو دیا جو دوسرے چولہے پر پین رکھے نگیٹس بھی فرائی کر رہا تھا. کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کٹر پٹر کی آواز سن کر وہ کچن میں چلا آیا تھا. چائے بن رہی ہے سواش بھائی، اور چھوٹی موٹی دعوت کا انتظام کیا ہے. کم اینڈ جوائن اس. مشر نے دانت نکوستے ہوئے اسے بھی لگے ہاتھ آفر کر ڈالی. ویری نائس، تم دونوں تو کافی سگڑمن ثابت ہوئی ہے، وہ ستائش سے کہتے ہوئے اندر چلا آیا. سن چھوٹے بھائی کے لیے کڑک دودھ پتی لے کر آ فوراً. ادھر آ جائیں وکیل صاحب. فہم نے سعادت مندی سے اس کے لیے چیئر کھینچی. جبھی وہ دونوں بھی طرح طرح کی اشتہا انگیز خوشبو سے بے حال ہوتے وہیں چلے آئے. کچھ کھانے کو ملے گا؟ حماس نے بھوک سے بے حال ہوتے ہوئے پوچھا. ہاں بالکل، یہ 6 انچ سے کچھ کم کا لمبا چوڑا جنگلی بھالو پیش خدمت ہے. پکا کر دوں یا کچا ہی چبا لو گے؟ چائے کپوں میں نکالتے ہوئے مشر نے فہم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا. نہیں ایسے ہی سالم نکل جاؤں گا، بس چاٹ مسالہ مل جاتا تو مزہ آ جاتا. حماس بھی اسی کے انداز میں چٹخاری لیتا ہوا بولا. یہ دونوں تجھے مار کر کھا جانے کی باتیں کریں اور تو سکون سے بیٹھا نگیٹس کھا رہے. ہوش کر، غیرت جگہ اپنی. سمیر نے زور و شور سے اس کا بازو ہلاتے ہوئے اسے جوش دلانا چاہا جس کی ساری توجہ اس وقت کھانے سے بھری ٹیبل پر تھی. چائے کے سپ لیتے ہوئے سواش ان کی مستیوں کو کافی انجوائے کر رہا تھا جب ہی باہر کچھ غیر شناسا شور بلند ہوا. اس سے پہلے کہ کوئی وہاں جا کر دیکھتا کنان اسے لیے وہیں چلا آیا تھا. بلو جینز اور وائٹ شرٹ پر اوور آل پہنے اسٹیتھوسکوپ گلے میں لٹکائے وہ سخت خفا سا وہاں موجود تھا. ڈاکٹر صاحب کو ہاسپٹل سے اٹھا لائے؟ سواش کو اسے دیکھ کر خوشگوار سی حیرت ہوئی تھی کیونکہ وہ اس سے بار بار بلانے اور دھمکانے کے باوجود بھی گھر نہیں آیا تھا اور اب کنان کے ساتھ تیوریاں چڑھائے کھڑا تھا. ڈاکٹر صاحب کو عزت راز نہیں آتی؟ میں نے 1 نہیں 2 بار کہا صفوان گھر چلو، نہیں مانا میری بات. اپنے مریضوں کا بخار چیک کر رہا تھا، وہ تو کوئی اور بھی کر سکتا تھا، اس لیے اٹھا لایا. ماں کنان نے اطمینان سے شانے اٹکاتی ہوئی تفصیل ان کے گوش گزار کی. جس کے پیشنٹس ہوتے ہیں اسی کی ڈیوٹی ہوتی ہے انہیں چیک کرنا. ہاسپٹل میں پولیس والا کام نہیں ہوتا کہ اگر ایک آفیسر نے انکاؤنٹر نہیں کیا تو کوئی دوسرا مار کر آ جائے. وہ شدید ناراضگی سے بولا. پہلے تو کنان اسے صرف سواش کے دوست کی حیثیت سے جانتا تھا لیکن بعد میں وہ کب اس کے قریب ہوتا گیا اسے خود اندازہ نہیں ہوا. وجہ ان دونوں کی ہی دوستانہ نیچر تھی اور اب تو وہ عمائزہ کے حوالے سے اور بھی زیادہ عزیز ہو گیا تھا. صاف رنگت پہ کھڑے تیکھے نقوش، ذہانت سے چمکتی آنکھیں، پیچھے کو سیٹ کیے گئے گھنے بال، چہرے پہ موجود ہلکی سی داڑھی اسے مزید خوبرو بناتی تھی.
ایک تمکنت سی اس کی پرسنالٹی میں جھلکتی تھی۔ وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ اکثر اس کے پاس آنے والے مریض اس کی وجاہت سے متاثر ہو کر ہی واپس آتے تھے۔ اوور آل اور اسٹیتھوسکوپ پہن کر تو اس کا رنگ ڈھنگ ہی بدل جاتا تھا۔ اتنا پیارا ڈاکٹر، لڑکیاں اپنا دل تھام کر رہ جاتی تھیں۔ چل کوئی نہیں یار، لڑکو چائے وائے پلاؤ ڈاکٹر صاحب کو، ماں کنان نے اسے زبردستی بٹھاتے ہوئے کہا۔ مشر ڈرائنگ روم میں موجود زوار ملک کو چائے دینے گیا ہوا تھا، اس لیے فہام ہی اٹھ کر اس کے لیے گرم کر لایا۔ ویسے یاد آیا، ایک ہفتے بعد ان صاحب کی بھی تو شادی ہونا ہے، جاؤ بچوں سامان لے کر آؤ۔ اچانک سے یاد آنے پر کنان سر پہ ہاتھ مار کر بولا، کون سا سامان؟ وہ ٹھٹک گیا۔ حماز اس کا اشارہ بخوبی سمجھ چکا تھا۔ فوراً سے ہنسی دباتے ہوئے اٹھ کر فریج میں سے اپٹن کا باؤل نکال لایا جو زرمین نے کل کے لیے بنا کر رکھا تھا، لیکن اب ان کے ہاتھ لگ کر صفا چٹ ہو چکا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کنان کو باؤل لی اپنی جانب آتے دیکھ وہ فوراً کھڑا ہوا، لیکن پیچھے کھڑے سواش نے ترنت اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر خود سے قریب کر کے بے بس کر دیا تھا۔ لگوا لے یار، دلہا بن کر بڑا زبردست نکھار آئے گا تجھ پر۔ آج تو سواش کی شوخیاں بھی عروج پر تھیں۔ یہ ہوئی نا بات؟ ارے مجھے الرجی ہے اس سے، کنان اسے دور رکھو مجھ سے، دیکھو میں کہہ رہا ہوں باز رہو۔ وہ چیختا چلاتا اس کی گرفت سے نکلنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا جب کنان نے اچھا خاصا اسے اپٹن سے نہلا دیا تھا۔ اس کا اوور آل اسٹیتھوسکوپ سب کچھ خراب ہو گیا تھا۔ اب لگ رہے ہو نا ہونے والے دلہے، کنان نے شرارت سے اس کو غصے سے لال پیلے ہوتے دیکھ کر کہا۔ ڈونٹ وری صفوان بھائی، ابھی تک صرف سواش بھائی اس بابرکت اپٹن سے بچے ہوئے ہیں، اب آپ ان پر ہاتھ صاف کر کے اپنا بدلہ اتار سکتے ہیں۔ چھری سے کیک کا پیس کاٹتے ہوئے فہام نے کافی سنجیدگی سے اسے مخلصانہ مشورہ دیا تھا۔ دیٹس اے گڈ آئیڈیا، رکھائی سے کہتے ہوئے وہ سواش کی طرف متوجہ ہوا۔ اچانک ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ آ جا یار، گلے لگ جا اپنے یار کے۔ دونوں بازو پھیلائے وہ مسکراتے ہوئے سواش کے قریب چلایا۔ پہلے شاور لے جا کر۔ سواش کو تراتے ہوئے دور ہٹ گیا۔ ایسے کیسے؟ پکڑو بھائی بیرسٹر صاحب کو۔ صفوان کا صرف اشارہ کرنے کی دیر تھی، کھانا پینا چھوڑ کر سب اسے گھیر کر کھڑے ہو گئے تھے۔ بڑی مشکل سے یہ سنہری موقع ان کے ہاتھ آیا تھا، ورنہ تو کب سے اس کی طاق میں تھے کہ کسی طرح سواش کو بھی اپٹن میں نہلا کر دل کی مراد پوری کرتے۔ اسے کہتے ہیں چور کو پڑ گئے مور۔ کنان اسے اپٹن میں بھیگا دیکھ کر دل کھول کر ہنسا۔ جتنا وہ بچنے کی کوشش کر رہا تھا، آج سب سے برا حال بھی اسی کا ہوا تھا۔ ذرا سی دیر میں کچن کے ساتھ ساتھ ان سب کا بھی حشر بگڑ چکا تھا، جو اب ایک دوسرے کو کارٹون بنے دیکھ کر فلک شگاف کہہ کے لگا رہے تھے۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی مائیوں کے گوٹے کنارے والے پیلے لباس میں ملبوس وہ کریم سے پورے چہرے کا مساج کر رہی تھی۔ لڑکیوں نے اتنا اپٹن لگایا تھا کہ اس کا چہرے کا رنگ ہی بدل گیا تھا، اور جب خود کو شیشے میں دیکھا تو بے ساختہ ڈرنے کے بعد اس کا دوسرا کام چہرے پہ کریم رگڑنے کا ہی تھا۔ بس کرو مڑا، اتنا رگڑے گی تو سارا چہرہ سرخ پڑ جائے گا۔ اسے 15 منٹ سے ڈریسنگ کے سامنے جمے دیکھ فرال نے فکر مندی سے کہا۔ سرخ منظور ہے، لیکن یہ عجیب سا پیلا چہرہ قطعاً برداشت نہیں مجھے۔ وہ اپنا کام جاری رکھتے ہوئے بولی۔ تم 3 دن کے لیے مائیوں بیٹھی ہو سمرین، ابھی 2 دن باقی ہے، کل بھی تمہارا یہی حال ہونا ہے ڈیئر بھابھی۔ امائزہ نے ہنستے ہوئے شرارت سے اسے کہا تو وہ بدک اٹھی۔ ہرگز نہیں، اب تو اپٹن کو مجھ سے فاصلے پر رکھا جائے، اس کی خوشبو سے تو میرے سر میں درد شروع ہو گیا۔ جتنا لگانا دل کھول کر لگاؤ، اس کے بعد پھر ہماری باری بھی تو آنا ہے، کیوں سمرین؟ فرال نے شوخی سے کہا تو امائزہ نے جھیم کر اسے مصنوعی گھورا۔ ارے ہاں، 1 ہفتے بعد محترمہ کا بھی تو یہی حال ہونا ہے۔ سمرین بھی ہنستے ہوئے اسے چھیڑ رہی تھی۔ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں تو خوشی خوشی لگوا لوں گی۔ امائزہ کے کہنے پر وہ سب ہنسنے لگی تھیں۔ دیکھو ذرا کتنی جلدی ہے اس کو۔ ان لوگوں نے لاؤنج کو کافی خوبصورتی اور محنت سے مائیوں کی تھیم کے حساب سے سجایا تھا۔ سینٹر میں پڑے تخت کو بھی گیندے کے پھولوں سے سجایا ہوا تھا، جس پر وائٹ کاٹن کے کلف لگے سوٹ پہنے وہ گردن اکڑا کر وہاں براجمان تھا، لیکن لبوں پہ ایک شوق سی مسکراہٹ موجزن تھی۔ فہام اور مشر اپنے کیمرے اور DSLR سنبھالے ایک ایک مومنٹ کو کیپچر کرنے کی کوششوں میں تھے، لیکن حماز اور سمیر ہر 5 منٹ بعد آ کر ان کے سر پہ کھڑے ہو جاتے۔ اوئے میری ایک تصویر لے۔ سب بڑے رسم کر کے فارغ ہو گئے تھے جب وہ اپنے پیلے رنگ کا بڑا سا دوپٹہ بمشکل سنبھالتے ہوئے آگے آئی۔ مجھے بھی رسم کرنے دو۔ ہٹو بچو، باجی کو جگہ دو۔ فہام کے ہانک لگانے پر واقعی میں آگے کھڑے حماز کے دوست اور سب کزنس وغیرہ پیچھے پیچھے ہو گئے تھے۔ سارا راستہ ایک دم کلیئر ہونے پر وہ جھینپ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کٹوری میں سے اپٹن لے کر اس کے لگاتی، کنان نے خود ہی سارا اپٹن اس کے لائٹ سے میک اپ سے سجے چہرے پہ لگا دیا۔ وہ بھونچکی رہ گئی تھی اس کی حرکت پہ، جبکہ محفل زعفران بن چکی تھی۔ لوگوں کی دبی دبی ہنسی کی آوازیں اسے صاف سنائی دے رہی تھیں، لیکن غصہ تو حماز اور اس کے دوستوں پہ آ رہا تھا، جو بنا کسی لحاظ کے دل کھول کر کہہ کے لگا رہے تھے۔
امائزہ کو بے تحاشا خفت کا احساس ہوا تھا جب ایک طرف سواش کے ساتھ صفان کو کھڑے پایا۔ وہ دونوں ہی اپنی باتوں میں مگن تھے، اس کی طرف متوجہ نہ تھے، لیکن پھر شرم و خفت نے اسے بیک وقت آ گھیرا۔ یہ پکڑو، صاف کر لو۔ کنان نے ٹیشو کا باکس اٹھا کر ہنستے ہوئے اس کی جانب بڑھایا، جس نے غصے سے اس کو گھورتے ہوئے اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا تھا۔ ہاں بھائی، اور کسی کو رسم کرنی ہے؟ حماس نے شرارت سے امائزہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ چلو لڑکو، میدان میں آ جاؤ۔ جبھی سواش اپنے وائٹ کرتے کی آستین موڑتے ہوئے وہاں چلا آیا۔ سواش، اب اور نہیں، پہلے ہی تم لوگ میرا بہت بیڑا غرق کر چکے ہو، اب مزید یہ پیلا شیلا اپٹن نہیں لگواؤں گا میں۔ سواش کے ارادے جان کر وہ سختی سے وارننگ دے رہا تھا، لیکن وہ کہاں باز آنے والا تھا؟ صرف ایک دن کی تو بات ہے، روز روز کون لگاتا ہے؟ لاپرواہی سے کہتی ہوئی شیشے کی میز پہ پڑی تھال اٹھا کر اس کی جانب آ چکا تھا، پھر سب کے ساتھ مل کر اچھا خاصا اس کا حشر بگاڑ دیا تھا۔ صبح سے ہی گھر میں ہڑبونگ سی مچی تھی۔ آج ملک ہاؤس کی طرف سے سمرین کی مہندی لے کر جانا تھا۔ رضوان شاہ نے تقریب کا انتظام ہال میں کر رکھا تھا، جلدی جلدی کرتے ہوئے بھی کافی دیر ہو گئی تھی۔ ہال میں داخل ہوتے ہی دائیں بائیں قطاروں میں کھڑی سجی سمری لڑکیوں نے پھولوں کی پتیاں ان پر نچھاور کی تھیں۔ کائی گرین رنگ کے کرتے اور سفید شلوار میں راجہ اندر بنا وہ مسکراتے ہوئے سواش اور صفان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، جبکہ حماس اور باقی سب اس کے آگے آگے ڈھول کی تیز تھاپ پر بھنگڑے ڈال رہے تھے۔ کنان کے علاوہ سب نے ایک جیسی ڈریسنگ کی ہوئی تھی، بلیک شلوار قمیض پر ہرے رنگ کا پٹکا گردن میں ڈالے وہ لوگ خود کو بھی کسی شہزادے سے کم نہیں سمجھ رہے تھے۔ پھینکو اور پھینکو، سب مجھ پر ہی ڈال دو۔ پھول نے چھاور کرتی ماروی کے سامنے وہ سر جھکا کر کھڑا ہو گیا تھا، جو تاک تاک کر نشانے لیتی گلاب کے پھول سیدھے اس کے چہرے پر مار رہی تھی۔ پھول تو ختم ہو چکے تھے، لیکن وہ سر جھکائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اب کچھ تو مارنا ہی تھا نا، آخر کو اتنے پیار سے فرمائش کر رہا تھا، اسی لیے اس نے بنا لحاظ کے شیشے کی پلیٹ اس کے سر پہ دے ماری تھی۔ اوئے! وہ گرا اٹھا۔ کیا ہوا، زور سے لگ گئی؟ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ سر سہلاتے ہوئے سے گھور کر وہ آگے کی جانب بڑھ گیا۔ اور بول، پھول پھینکو۔ سمیر ہنستے ہوئے اسے چھیڑ رہا تھا۔ تو چپ کر۔ فہام نے اسے تیز گھوری سے نوازتے ہوئے اس کے پیٹ میں اپنی کوہنی ماری۔ مجھ سے کیوں بدلہ لے رہے؟ وہ دونوں تو آگے بڑھ گئے تھے، جبکہ پیچھے آتا حماس لمحے کو فرال کے سامنے رکا تھا، جو گولڈن لہنگے میں معمول سے ہٹ کر اچھی خاصی تیاری کی آج تو غضب ڈھا رہی تھی۔ لکنگ پریٹی۔ اس کی لو دیتی مسکراتی آنکھوں سے جانے کیوں وہ جھینپ گئی تھی۔ اف، ایسے نہ شرمایا کرو ظالم۔ اس کا گلابی پڑتا رنگ دیکھ کر وہ گھائلی تو ہو گیا تھا۔ اس کے نازک ہاتھوں میں تھامی پھولوں کی پلیٹ اس سے لے کر حماس نے خود ہی ساری پھول کی پتیاں اپنے اوپر گرا کر خالی پلیٹ اسے واپس کر دی تھی۔ شوخی سے آنکھ دباتے ہوئے ایک دل فریب سی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتا وہ ان لوگوں کے ساتھ بھنگڑے میں شریک ہو گیا تھا۔ اور کسی کو نہ ناچنے دوں، میں اکیلا ناچوں گا۔ پورے ہال کی لائٹس بند تھیں، صرف سپاٹ لائٹس ان لوگوں پر فوکس تھیں، جو دیوانوں کی طرح ڈانس کر کر کے تھکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آپ لوگ یہاں آ جائیں۔ قرآن کے سٹیج پر سمرین کے ساتھ بیٹھ جانے کے بعد ان سب کا ارادہ بھی وہیں قبضہ جمانے کا تھا، لیکن ماروی نے شائستگی سے انہیں ایک طرف آنے کو کہا، جہاں ایک ترتیب سے بہت ساری کرسیاں پڑی ہوئی تھیں، جو پیلے اور گلاب کے پھولوں سے سجی تھیں۔ اتنا اہتمام ہمارے لیے؟ ہماری تو شادی نہیں ہو رہی۔ سمیر بیٹھنے کے لیے آگے جا رہا تھا جب مشر نے اچانک ہی اس کا بازو پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا، پھر مشکوک ہوتے ہوئے ان سے پوچھا، ارے شادی نہیں ہو رہی تو کیا ہوا؟ آپ لوگ رشتے میں سمرین کے دیور لگتے ہیں نا، تو آپ کو بھی خصوصی پروٹوکول ملنا چاہیے، کیوں لڑکی ہو؟ گرین اور یلو لہنگے میں پھولوں کے زیور پہنے آج تو ماروی کی سج دھج بھی نرالی تھی۔ بیٹھ جاؤ، لڑکی والوں پر شک نہیں کرتے، بری بات ہوتی ہے۔ حماس کہتی ہوئی ایک چیئر پہ بیٹھ گیا تھا، پھر ساتھ ہی ان لوگوں کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اب یہ کیا ہے؟ ان کے بیٹھ جانے کے بعد وردی پہنے 2-3 ویٹرز ہاتھوں میں ٹرے اٹھائے ان کی جانب چلے آئے تھے۔ ہمیں کہا گیا تھا کہ دلہے کے گھر والوں کی اچھی خاصی تواضع کرنی ہے، تو یہ مٹی کے بڑے سے گلاسوں میں موجود خوش ذائقہ لسی ان لوگوں کو پیش کرتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ مجھے تو بالکل ہضم نہیں ہو رہی ان کی خاطرداریاں۔ لسی کے بڑے سے گلاس کو گھورتے ہوئے فہام نے کینہ توز نگاہوں سے اس کے سمرے روپ کو دیکھا۔ پی لو مڑا، ہم نے کچھ نہیں ملایا اس میں۔ اپنے کرلی بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے فرال نے کہا، آپ کچھ ملا بھی دیں گی تو تب بھی خوشی خوشی پی جاؤں گا۔ حماس نے شوخی سے کہنے پر اچانک ہی سب کو کھانسی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ پھر پہلے تو ہی پی کر چیک کر، اس کے بعد ہم پئیں گے۔ سمیر کے کہنے پر سب نے وہاں ہاں میں ہاں ملائی تو شانے اچکاتی ہوئی اس نے گلاس لبوں سے لگا لیا۔ اتنے مزیدار لسی آج سے پہلے کبھی نہیں پی تھی اس نے۔ یار یہ تو بہت زبردست ہے۔ وہ ستائش سے خالی گلاس ٹرے میں رکھتا ہوا بولا، شکریہ،
کچھ نہیں ہوا آپ کے دوست کو، اب آپ بھی پی سکتے ہیں، حماد سے کہنے کے بعد وہ ان لوگوں سے بولی۔ جسے صحیح سلامت بیٹھے دیکھ چھٹ ان لوگوں نے بھی ایک ایک گلاس اٹھا لیا سوائے فہام کے۔ جانے کیوں اسے ماروی کا خوش آمدی انداز ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ پی لے بھائی، کیوں مراقبے میں چلا گیا؟ مشر نے اس کو ٹہکا مارا جو یک ٹک ماروی کو دیکھ رہا تھا، جو ایک ادا سے اپنے بالوں میں ہاتھ چلا رہی تھی۔ آج سے پہلے جب بھی اسے دیکھا تھا ہمیشہ سادہ حلیے میں لڑتی جھگڑتی ملتی تھی، لیکن آج تو اس کی جان لیوا حسن دل پہ بجلیاں بن کر گر رہا تھا۔ اس کے شادی میں شریک ہونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن کنان اور سواش کے زبردستی کرنے پر وہ آنے پر مجبور ہوا تھا۔ اب وہاں بیٹھا اپنا ضبط آزما رہا تھا، جس کی ہمراہی کے سہانے خواب دیکھے تھے، آج اسی کو کسی اور کے پہلو میں بیٹھا دیکھ اس کے اندر طوفان اٹھ رہے تھے۔ لیکن مشکل سے اپنے منتشر ہوتے اعصاب کو سنبھالے ایک پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے وہ اس محفل کا حصہ بننے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، لیکن سانس تھی کہ سینے میں اٹکی جا رہی تھی۔ اس ساری صورتحال کے باوجود وہ خود کو کسی کی نظروں کے حصار میں محسوس کر رہا تھا، اور یہ تو وہ اچھے سے جانتا تھا کہ وہ کس کی نظروں کی تپش پہ جو مسلسل اس پہ پڑتی اس کے اعصاب پر بھاری پڑ رہی تھی۔ وہ ہرگز عمائزہ سے شادی پر راضی نہیں تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ پاگل لڑکی اس کی محبت میں پڑ چکی ہے۔ کیا ہو گیا، کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ خوبصورت سے یلو اینڈ گرین کنٹراسٹ اس کے لہنگے میں ملبوس مناسب سے میک اپ اور تازہ پھولوں کی جویلری میں وہ اس کے پہلو میں بیٹھی اس کے وجود کو بھی مہکا رہی تھی، جس پہ ایک سرور ستاری تھا کہ اس کی زندگی اس کے برابر میں موجود ہے۔ وہ سر کو ہلکا سا جھکائے اپنی مہندی لگے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے مسلسل کنان کی باتوں کو اگنور کر رہی تھی۔ سمرین، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ ماں کنان اس کی طرف ہلکا سا رخ موڑ کر خاصی سختی سے کہا تھا، جس نے پلکیں اٹھا کر ایک برہم سی نگاہ اس پہ ڈالی تھی اور پھر سے رخ موڑ گئی۔ اوہ، تو ناراض ہو مجھ سے؟ اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے شوخی سے اپنا بازو اس کے شانے سے ٹکرایا۔ کنان تمیز سے بیٹھی ہے۔ خفت زدہ ہوتے بھی وہ اسے ٹھیک سے گھور بھی نہ سکی۔ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی ہو؟ میں یہاں دلہن بنی بیٹھی ہوں، کیسے بات کروں آپ سے؟ سمرین کو اس کی عقل پہ افسوس کے ساتھ غصہ بھی آ رہا تھا، جو مسلسل اسے تنگ کیے جا رہا تھا۔ کیوں دلہن کو بات کرنا منع ہوتا ہے؟ وہ پورا ہی گھوم کر بیٹھا براہ راست اس کا گلابی چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ارد گرد کے ماحول سے اتنا بے نیاز تھا کہ یہ بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ وہاں اس کی مہندی کا فنکشن چل رہا ہے اور سبھی مہمانوں کی توجہ انہی کی طرف ہے۔ خاموشی سے بیٹھ جائیں کنان، ورنہ میں یہاں سے اٹھ کر چلی جاؤں گی۔ سمرین نے اسے دھمکاتے ہوئے کہا کہ شاید کچھ اثر ہو جائے اس پر، لیکن اس نے کہاں باز آنا تھا۔ جہاں بھی جاؤ گی تمہارے پیچھے پیچھے ہی آؤں گا، وہ بھی مزے سے بولا۔ صحیح سے بیٹھ جائے، میرا دوپٹہ کھنچ رہا ہے۔ اس کے رخ موڑنے کی وجہ سے سمرین کا دوپٹہ کنان کے بازو اور صوفے کی بیک کے بیچ میں دب کر کھنچاؤ پیدا کر رہا تھا، جب یہ وہ جھنجھلا کر بولی، اوہ سوری۔ اس نے فوراً سے اس کا دوپٹہ ٹھیک کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب ٹھیک ہے؟ اوہو، ابھی سے ناز برداریاں شروع ہو گئی ہیں کنان بھائی۔ ہجوم میں سے کسی نے شوخی سے جملہ کسا تھا۔ بعد میں بھی تو اٹھانے ہی ہیں، اس نے بھی مسکراتے ہوئے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ جبھی ان سب نے ایک ساتھ ہی اسٹیج پہ دھاوا بولا تھا۔ بیٹھنے کے لیے مزید صوفے تو تھے ہی نہیں، اس لیے بنا کوئی پرواہ کیے وہیں چوکڑی مار کے بیٹھ گئے۔ شیشے کی میز پر خوبصورتی سے سجائی گئی ٹرے بھی لا کر رکھ دی گئی تھی، جن میں ایک طرف پان، گلاب جامن، لسی کا گلاس ترتیب سے رکھے تھے۔ ان تینوں اشیاء پر ہی پرائز ٹیگ لگے ہوئے تھے۔ کنان سنبھل کر بیٹھتے ہوئے ان کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ چلیے کنان بھائی، ان تینوں میں سے ایک چیز آپ کو اپنی دلہن کے لیے خریدنی ہے۔ سنی نے مسکراتے ہوئے شوخی سے کہا، میری دلہن کو ان میں سے کچھ بھی نہیں پسند۔ اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے جواب دیا تو تالیاں پیٹ کر اور سیٹیاں مارتے ہوئے اس کی جواب کی داد دی گئی۔ ناٹ فیئر، ایک چیز تو خریدنی ہی پڑے گی۔ اب مٹھائی کو خریدو، مڑا سمرین کو بہت پسند ہے۔ سمرین کی سائڈ سے صوفے کی ہتھی پر بیٹھی فرال نے اچانک ہی کہا، چل بھائی کنان، مٹھائی کو ہی خرید، آج تو بس مٹھائی کو خرید کر ہی دلہن کو کھلانا ہے۔ اس کا جملہ پکڑ کر زبردست ریکارڈ لگایا جا رہا تھا، جس نے شرم کے مارے دوپٹے میں چہرہ چھپا لیا تھا۔ ابے، ایک گلاب جامن کے 15,000، کیا آپ بلیک میں بیچ رہے ہو بھائی؟ حماس کی نظریں پرائز ٹیگ پر پڑیں تو بے ساختہ حیرت سے بول اٹھا، صرف گلاب جامن ہی نہیں، پان 12,000 کا تھا اور لسی کا گلاس 20,000 کا۔ یار 15,000 میں تو میں یہاں موجود تمام مہمانوں کا منہ میٹھا کروا سکتا ہوں۔ اس کے انداز میں ہچکچاہٹ سی تھی۔ پورے مہمانوں کو نہیں، بس اپنی ہونے والی بیگم کو کھلانے، جلدی کریں نا، اور بھی رسمیں کرنی ہیں۔ کچھ تو خریدیں، زور و شور سے اس پہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ ارے بھائی دکاندار، رقم تو کم کرو۔ نہیں ہو سکتی، فکس پرائز ہے۔ سواش اور صفان جانے کہاں تھے، جبکہ وہ چاروں کنان کو کچھ بھی خریدنے سے باز رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ بھی سوا سیر تھے۔ وہاں تو ایسے جم کر بیٹھے تھے کہ کبھی اٹھنے کا ارادہ ہی نہ ہو، خود سے رسمیں بنا کر پیسے ہڑپنے کے لیے آ گئے۔ فہام کی نظر تو اس نگاہوں سے نہیں گھورتے ہوئے بولا، چھوڑنا، کون سا اپنے جیب سے جا رہے ہیں؟
حماس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ بالآخر کنان کو ان کے سامنے ہتھیار ڈالنے ہی پڑے تھے۔ بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ سمرین کی طرف قدرے جھجکتے ہوئے اس نے پوچھا تو پھر سے ہوٹنگ شروع ہو گئی تھی۔ کچھ بھی نہیں، اس نے دھیمی آواز میں رکھائی سے جواب دیا۔ کچھ تو کھا لو، رسم پوری کرنی ہے یار۔ وہ سرگوشی میں سے بات کر رہا تھا جبکہ ان کے اس طرح باتیں کرنے پر ایک شور سا وہاں اٹھ رہا تھا جو دونوں طرف کی پارٹیوں کی طرف سے کیا جا رہا تھا۔ چلو یار یہ گلاب جامن ہی دے دو، اس نے والیٹ نکالتے ہوئے کہا تھا، لیکن ان کی چیخوں پر بکھلا ہی گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ ڈر کر بولا۔ وہ کول فہام کے ایسے آدم خوروں کی طرح چیخیں مارتے تھے کہ دل خودکشی پہ مجبور ہو جائے۔ پیسے آپ نہیں دیں گے؟ ماروی کی طرف سے جواب آنے پہ کنان کے ساتھ ساتھ وہ چاروں بھی چونکے۔ تو کون دے گا؟ کنان نے حیرت سے پوچھتے ہوئے ان سب کی سوچ کی ہی ترجمانی کی۔ رسم کے مطابق دلہے کا پائی پیسے دے گا۔ چلیے حماس صاحب 15,000 نکالیے۔ جہاں مسکراہٹ دباتی ہوئی اس نے شرارت سے جواب دیا، وہیں حماس بدک اٹھا۔ میں کس خوشی میں پیسے دوں؟ نہ شادی میری ہے، نہ دلہن میری ہے، نہ رسمیں میری ہو رہی ہیں، تو فضول میں میرا دیوالیہ کیوں نکالا جا رہا ہے؟ وہ تو شدید برا مان گیا تھا۔ وہی رسم ہے، پوری تو کرنی پڑے گی۔ ان لوگوں نے ہاتھ جھاڑے جیسے پیسے لینا ان پر فرض ہی تھا۔ ابے میں اکیلا تھوڑی ہوں اس کا بھائی، بڑے بھائی کو بلاؤ، وہ پیسے دیں گے۔ حماس نے سواش کا حوالہ دیتے ہوئے کہا جو وہاں تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہمیں تو پیسوں سے مطلب ہے، اب وہ چھوٹا بھائی دے یا بڑا بھائی۔ ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہہ کے لگا کر وہ لوگ جتنا انجوائے کر رہے تھے اتنا ہی حماس گینگ کا خون جر رہا تھا۔ جب یہ ان میں سے 2 لڑکے جا کر سواش کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر لے آئے تھے۔ سواش بھائی زندہ باد، سواش بھائی زندہ باد، اسے دیکھ کر ان سب کے نام کے نعرے مارے جا رہے تھے۔ بس کرو، جیت گئے وہ الیکشن۔ کانوں پر دونوں ہاتھ رکھے فہام نے انہیں گھور کر چپ کروانا چاہا۔ بیٹھیے سواش بھائی۔ یہاں وہاں کھسکتے ہوئے اس کے لیے خصوصی جگہ بنائی گئی۔ میں یہیں ٹھیک ہوں۔ شائستگی سے انکار کرتے ہوئے اسٹیج تک جاتے 2 سٹیپس پر ہی بیٹھ گیا، ورنہ پورے اسٹیج پر تو ان لوگوں کا قبضہ تھا۔ ہاں تو بھائی صاحب، بات کچھ ایسی ہے، اور ایسی ہے کہ آپ کو 15,000 اس غریب کو ادا کرنے ہیں۔ عدیل نے سنی کی جانب اشارہ کر کے کہا جس نے ٹرے لا کر رکھی تھی۔ اگر رسم کی بات ہے تو پھر ہمارے یہاں بھی ایک رسم ہے۔ لڑکی والوں کو نیک میں پیسے نہیں صرف دعائیں دی جاتی ہیں۔ باقی آپ بتا دیں 10، 15,000 یا 20,000 جو بھی چاہیے، ہم مل کر اجتماعی دعا کر دیں گے آپ سب کے لیے۔ سواش نے جس سنجیدگی سے کہا تھا اتنا ہی زیادہ شور اٹھا تھا۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ بالکل صحیح بات ہے، جس طرح آپ اپنی رسم کے نام پہ یہ دکان سے جا کر لا سکتے ہیں، اسی طرح چیز کی ادائیگی بھی ہم اپنی رسم کے حساب سے ہی کریں گے۔ حماس کا جوش پھر سے اٹھ کر آیا۔ پھر ایک طویل بحث کے بعد سواش نے پورے نہیں لیکن آدھے پیسے دے کر گلاب جامن خرید کر ماہ کنان کو دی تھی، جس نے اپنے ہاتھ سے سمرین کو کھلائی تھی۔ ارے تبرک ہے بھائیو، بچی ہوئی جو کھائے گا سمجھو اگلا نمبر اسی کا ہے شادی کا۔ سمرین نے صرف ہلکا سا ہی چھکا تھا، اور جب کنان اپنے منہ میں ڈالنے لگا تھا تو عدیل نے چیختے ہوئے گویا راز کی بات بتائی۔ اب سب کی یہی کوشش تھی کہ کسی طرح کنان کے ہاتھ سے لے کر خود کے منہ میں ڈال لی جائے، جس نے بڑی مشکل سے بچتے بچاتے ہوئے سواش کے منہ میں ٹھونستی تھی۔ اگلا نمبر سواش بھائی کا، ہرے! ایک دفعہ پھر اس کے نام کے نعرے پڑ رہے تھے۔ ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول بس الفت سی ہو گئی ہے قسط نمبر 18 کا اختتام ہوا۔ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔